11ویں شریف کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی السلام علیکم دوستوں، وہابی اور دیوبندی کے فتنوں سے خود بچیں اور اپنے دوست احباب کو بچائیں، اور قادری پٹا اپنے گلے میں ڈالیں اور سید امین القادری کا یہ بیان سنیں اور 11ویں شریف کرنا شروع کر دیں۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ہم دنیا کے تمام سنی عالم دین کے بیان کو آپ تک لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں اور آپ کو دین کی زیادہ معلومات حاصل ہو۔ دوستو، یہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے یوٹیوب چینل نعت رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جب میں نے ایمان کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، تو ایمان کے بعد مجھے سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا نظر آئی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے کائنات کی دولت دے تو میں اللہ کی ہر مخلوق کو کھلاؤں، اس لیے کہ کھلانا بڑی نیکی ہے، کیونکہ جو ایک لقمہ کسی بھوکے کو کھلائے، مسلمان کو صرف نہیں بھوکے کو، اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرائے جاتے ہیں۔ ایک پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہوتا ہے، یعنی ایک لقمے پر اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے 7000 سال کے فاصلے پر۔ پیٹ بھر کے کھلانے پر کیا ہوگا؟ جو آج لوٹ مار کر کے کھا رہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے کی فضیلت نہیں ہے، کھلانے کی فضیلت ہے۔ اس لیے کہ کھاؤ تو بدبو بنتا ہے، کھلاؤ تو جنت کا مزدہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو کھانے کی فکر کم ہوتی تھی، کھلانے کی فکر زیادہ ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں جس ولی کے آستانے پہ جائے آپ کو لنگر ہی ملے گا، کھلانے کا معاملہ ملے گا۔ غوث پاک کے یہاں لنگر، غریب نواز کے یہاں لنگر، صابر پاک کے یہاں لنگر، اور میرے صابر نے تو یہ شان کی 12 سال بھوکے رہ کر دشمنوں کو کھلایا۔ اللہ اکبر! رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ لوگوں سے چھین کے کھانا تو سب کو آتا ہے، بھوکے رہ کے کھلانا کوئی حضور کے گھرانے سے سیکھے۔ یہ صابر پاک نے کیا ہے۔ اللہ اکبر! تو غوث پاک یہاں کھانے کی بڑی فراوانی تھی، بہت فراوانی تھی۔ لنگر تقسیم ہوتے تھے، لوگ کھاتے ہی رہتے تھے، اور لنگر میں بھی چھوٹی موٹی چیز نہیں پکتی تھی۔ یہاں بھی ایک بات تھوڑی کہنا چاہتا ہوں، برا نہیں مانے تو۔ بیٹے کی شادی میں 80 روپے والے چاول پکتے ہیں، لیکن نیاز کریں تو بولتے ہیں سستے والا چاول ذرا لائیں، اس پہ بھی نیاز ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ آنے والوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ بیٹے کے نام پہ 80 روپے کلے والے چاول لائے، غوث پاک کے نام پہ 20 روپیہ۔ یہ محبتوں کی بات ہے، یہ محبتوں کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنی نیازیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ پیسے اٹھا کے مدرسے میں دے دیے جائیں تو جو ہر سال عمرہ کو جاتے وہ پیسے بھی پھر مدرسوں میں دے دو، جو ہر سال حج کو جاتے وہ پیسے بھی مدرسوں میں دے دو، سبھی مدرسوں میں دے دو۔ پھر امام حسین نے 25 حج کیوں کیے؟ امام آدم نے 55 حج کیوں کیے؟ بات یہ ہے ساری چیزوں کی اپنی اپنی ایک شان ہے۔ کھلانے کے وقت کھلایا جائے گا، لٹانے کے وقت لٹایا جائے گا، عمرہ کے وقت عمرہ کیے جائیں گے، مدرسے میں دینے کے وقت مدرسے میں دیا جائے گا۔ ہم مدرسوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم لوگ خود مدرسے چلاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ آپ برکات خواجہ کی برکتیں دیکھ رہے ہیں، گلشن اجمیر کا گلشن دیکھ رہے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے 60 سے زیادہ مدرسے ہیں پورے ملک ہندوستان میں، ہمارے امیر کی سرپرستی میں 60 سے زیادہ دارالعلوم چلتے ہیں، لیکن جو ہیں سب نیکی کی خوشبو الگ الگ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو نیاز کرنے میں تکلیف ہے اور جب آ جاتے ہیں تو چھپتے چھپاتے برابر آ کے کھاتے ہیں، نہیں وہ تو آ گئے تھے سے، جب آپ کھاتے نہیں ہیں تو پھر آتے کیوں ہیں؟ اور کچھ لوگ اتنے کٹر کہتے ہیں نہیں ہم تو فاتحہ کا نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں ہاں
जरूर नहीं खाते हो और ना खाओगे फातिहा का। नहीं वो देग वाला खाते, फातिहा वाला नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस खाने पे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है वो शैतान पे हराम हो जाता है। अरे एक बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान नहीं खा सकता, चारों कुल पढ़ी। आगे नहीं कहूंगा इसलिए कि आजकल के हालात का भी ख्याल करना होता है। मेरी सुन्नी कौम बहुत समझदार है, हम फातिहा का नहीं खाते। हाँ, अंतर मंतर नहीं पढ़े जाते, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। और जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाए वो शैतान पे हराम हो जाता है। अब जो बेचारे नहीं खाते हमें इल्जाम न दे, वो खुद सोचे मेरी बिरादरी कौन सी है। मैं कोई छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग हमें जख्म देते हैं, लोग हमें सदमा देते हैं। कुरान पढ़ा जाए नहीं खाते हो, और तुमने क्या क्या लिखा हमें पता है, लेकिन मेरा उन्वान